محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال آیا ہے کہ حضرت اذان ہوتی ہے تو کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ بھونکنے کی وجہ یہ ہو کہ ہمارے گھروں میں پریشانی آنے والی ہے یا محلے میں کوئی آفت آنے والی ہے؟ دیکھیے حضرات، یہ ہمارے وہم و خیالات ہیں، بدشگنی ہے، بدفعلی ہے۔ اس طرح کے خیالات رکھنا ناجائز و حرام ہے اور ہمارے اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گھروں میں سے نکل کے بھاگتے ہیں، ہوائیں بلائیں سب یہ بھاگتی ہیں۔ شیطان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کتاب الاذان صفحہ نمبر 237۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی پادتا ہوا بھاگتا چلا جاتا ہے اور 70 میل دور پہنچ جاتا ہے۔ تو جب یہ اذان شروع ہوتی ہے، شیاطین گھر میں سے نکل کے بھاگتے ہیں تو کتوں کو وہ نظر آتے ہیں، تو ان کی ڈراؤنی صورتیں دیکھ کر یہ رونے لگتے ہیں، بھونکنے لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جب تم اذان پوری کر دیتے تو واپس پلٹ آتا ہے شیطان، اور پھر جب تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر پلٹ آتا ہے، یہاں تک کہ تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے وہم و خیالات میں، دل و دماغ میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کرو، تم نے کہاں رکھی ہے، فلاں کام کیسے چل رہا ہے، فلاں کاروبار کیسے چل رہا ہے، اپنی وہ چیز یاد کرو، وہ چیز یاد کرو۔ وہم و خیالات میں آ جاتا ہے اور انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور فرماتے، یہاں تک کہ تم رکعت بھول جاتے ہو کہ تم نے کتنی رکعت نماز پڑھی، یعنی خشوع و خضوع کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ اور شیطان کا کام یہی ہے کہ انسان کو بہکائے، اسے عبادات سے روکے، ریاضات سے روکے، تلاوات سے روکے، جو بھی نیک کام ہو شیطان اس میں ضرور آ کر رخنہ اندازی ڈالتا ہے، ٹانگ اڑاتا ہے۔ لہٰذا یہ بدشگنی لینا کہ ہمارے گھروں میں، محلے میں کوئی آفت آنے والی، اس لیے کچھ کتے بھونک رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ شیاطین کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ اس طرح کی بدشگنیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔